بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ مزمل کے معمولات پیش کرتے ہیں باعتبار وسعت روزگار کے، باعتبار مستجاب الدعوات کے، اور باعتبار عامل کو مالدار بنانے کے۔ یہ معمولات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور طریقہ کار بھی، ترتیب بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ برادران عزیز، اگر اس سورۃ مبارکہ کے دیگر معمولات اس کے ساتھ شامل نہ بھی کیے جائیں، کوئی شخص اس کو صرف تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد نوافل میں پڑھے یا ایسے ہی پڑھ لے، اللہ عز و جل اس کو مالدار کر دیں گے، نظر بد کے اثرات کو زائل کر دیں گے، جادو جنات کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ جس کو دشمنوں نے، کفار ناہنجار نے ذلیل کر رکھا ہو، اس کو چاہیے کہ اس مبارک سورت کی تلاوت کا صرف معمول بنا لے، اسی سورت کو پڑھے، اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھے۔ دشمن خواہ جس قدر بھی انتقامی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، اس کا راستہ چھوڑ جائے گا۔ اللہ پاک اس سے، دشمن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے مکر و فریب کو، اس کی سازشوں اور بری تدابیر کو اللہ پاک ایسا کر دیں گے جیسے خاک۔ ہر اعتبار سے اس کی حفاظت ہوگی۔ وسعت روزگار کے لیے یہ مجرب عمل ہے، شرور و فتن سے بچنے کے لیے بھی مجرب عمل ہے، اور اکابر امت، علماء امت کا یہ معمول رہی ہے مبارک صورت۔ جہاں صورت واقعہ انسان میں غنا پیدا کرتی ہے، فقر و فاقہ کو دور کرتی ہے، وہاں یہ مبارک صورت بھی غربت و افلاس کو دور کرتی ہے۔ اس صورت کو مغرب کے بعد، اس مبارک صورت کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھو، اور پھر اس کی تلاوت کرنے کے بعد یا غنیو یا مغنی کو 1100 مرتبہ پڑھو۔ چند دن نہ گزرنے پائیں گے، اللہ پاک مالدار کر دیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر سلاسل اربعہ کے جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، یہ مبارک صورت ان کا معمول رہی ہے۔ بلا ناغہ جس طرح صورت یاسین کو پڑھتے تھے، اسی طرح اس مبارک صورت کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک صورت کی پہلی آیت میں وہ محبت بانٹی ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے۔ اے میرے محبوب، اے پیارے نبی، اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، کھڑے ہو جائیے، آپ نے بڑا کام کرنا ہے، لہٰذا جس نے بڑا کام کرنا ہو اس کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کو کھڑے ہو جانا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی تہجد کی خواہش رکھتا ہے، دل میں عزم اور ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن نیند اچاٹ نہیں ہوتی، بیدار نہیں ہو سکتا، اس کو چاہیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تک ان آیات مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے۔ جس وقت ارادہ رکھتا ہے اسی وقت اللہ بیدار کر دیں گے۔ اس مبارک صورت کی خاصیت ہے۔ تو بہرحال وسعت روزگار کے لیے اس صورت مبارکہ کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی چاہے اس مبارک عمل کو کرے، اللہ پاک اس کے روزگار کو وسیع کر دیں گے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، جون سا درود آسان لگے۔ درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی
یہ بھی پڑھ سکتا ہے، مختصر بھی پڑھ سکتا ہے، طویل درود جو بھی آتا ہو اکابر سے ثابت ہو، ایسا نہ ہو جس کے من گھڑت الفاظ ہوں۔ میں درود شریف کے فضائل پڑھ رہا تھا تو ان فضائل کو پڑھتے پڑھتے میں آگے چلتا گیا، دیکھا کہ وہ شخص آہستہ آہستہ قادیان پہنچ گیا جو درود کی فضیلت سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا۔ سرچ لگائی میں نے موبائل پہ، چلتے چلتے قادیان میں لے گیا، علیاذ باللہ۔ اس طرح کرتے ہیں لوگ، اوپر سے ایک خوبصورت عنوان باندھیں گے درود پاک کے فضائل کا، آگے علیاذ باللہ مسیح کہیں گے، موعود کہیں گے، کذاب اور ملعون تھا وہ بدبخت، مرزائیوں کی طرف لے جائیں گے، دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہیں درود پاک کے، یا ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، برکات مکیہ ہے، دلائل الخیرات ہے، اسی طرح درود پاک کی اور بھی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر سے کوئی درود دیکھ لیا جائے اور اس درود کو پڑھ لو۔ 11 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک۔ پھر سورۃ مزمل کو شروع کرو، جب اس آیت پر پہنچو فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو یہاں 3 بار کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر سورۃ مبارکہ کو مکمل کرو، پھر دوسری مرتبہ پڑھو۔ جب پھر فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا پر پہنچو تو یہاں 3 مرتبہ کہنا ہے شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لو، پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کرو، یعنی سورت مکمل تلاوت کرنے کے بعد شروع سے سرے نو سورت مزمل کا آغاز کرو۔ پھر جب تیسری مرتبہ پڑھنے پر فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پر پہنچو تو یہاں کفایتنا حمایتنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کفایتنا حمایتنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لو، سورت مبارکہ کو ختم کرو، اور ساتھ اپنے وسعت روزگار کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھے۔ 21 دن جب مکمل ہو جائیں گے، پروردگار عالم اس کے رزق کی وسعت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ عقل حیران ہو جائے، انسان کی عقل کام نہ کرے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اس طرح کا رزق عطا فرمائیں گے کہ وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا عامل کامل بھی بنوں، مستجاب الدعوات بھی بن جاؤں اور مالدار بھی ہو جاؤں، اس کے لیے بھی ایک عمل ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی شرائط ہیں، ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ کسی عمل کو بھی کرتے ہو اس میں یکسوئی کا ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل میں یکسوئی کو برقرار رکھتے تھے، اور 2 رکعت نماز سے زمین و آسمان کے فیصلے کرا لیتے تھے اللہ عز و جل کی ذات سے جو ان کے حق میں ہوتے تھے۔ یعنی اگر بارش نہیں آ رہی تو 2 رکعت نماز صلاۃ الاستسقاء، کوئی دنیا میں حاجت اور ضرورت پیش آئی تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے اور اللہ عز و جل کی ذات سے دعا مانگتے، سارے کام آسان ہو جاتے تھے۔ لیکن نماز میں یکسوئی ہوتی تھی، دائیں بائیں کے خیالات نہیں ہوتے تھے، اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی اخلاق کی، کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ نماز یعنی فرد کی تربیت کے لیے نماز ہے، اور تعمیر ملت کے لیے بھی نماز ہے۔ سارے لوگ جڑیں آپس میں، جماعت کی نماز کا اہتمام کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ سے گفتگو کرنی ہے وہ قرآن پڑھے، اور نماز میں اللہ عز و جل نے قیام کے اندر تلاوت کا حکم فرمایا ہے۔ یہ قرات کرتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورۃ مزمل کی آیت ہے، جو قرآن میں سے آسان لگے وہ پڑھو۔ اللہ سے محو گفتگو ہے یہ مومن، اس کے کردار کی، اخلاق کی تعمیر ہو رہی ہے، دن بدن ترقی ہو رہی ہے اسی کی برکت سے۔ تو شرائط ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ حرام اور مشتبہ مال سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ مسلمان کبھی بھی کافر کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرے، کبھی بھی۔ مطلب کیا، اس کو مشیر نہ بنائے، وہ حلال و حرام کی کوئی احتیاط نہیں کرتے، غلط مشورے دیتے ہیں، ان کے ساتھ نہ چلے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ حرام سے بچنے کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 21 دن کا یہ عمل ہے، اگر اعتکاف اور روزے کے ساتھ کرے گا تو اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اگر پرہیز نہیں کرے گا تو پھر 100% نتائج سامنے نہیں آ سکتے، پھر یوں سمجھیے کہ دعا کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ عمل شرائط کے ساتھ ہوا نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ 21 روز تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ سورۃ مزمل کا آغاز کرنے سے پہلے ہاں، ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جاؤں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر مغرب کی نماز کے وقت سے فجر کی نماز کے وقت تک اعتکاف ضروری ہے اس عمل کے لیے۔ اگر مجبوری ہے، روزہ نہیں ہو سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات کا اعتکاف، نفلی اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھے 71 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد ما ظہرت النجوم، یہ درود پاک ہے۔ وصلی علی محمد ما طلعت العیون، وصلی علی محمد یا حی یا قیوم، یہ درود پاک پڑھے۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا منعم، یا منعم، یا منعم، یا منعم۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورۃ مزمل کا آغاز کرے۔ ورتل القرآن ترتیلا پر جب پہنچے تو 41 مرتبہ پڑھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر آگے کی طرف رواں دواں، جب اس آیت پر پہنچے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا تو یہ پڑھے یا باسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، تو 41 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، یہ دعا پڑھے یا باسط الرزق لمن یشاء، یا باسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ اس کے بعد جب آیت سبیلا پر پہنچے فاتخذہ سبیلا تو 41 مرتبہ یہ آیت پڑھے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اس آیت کو۔ پھر جب قرضاً حسنا پر پہنچے تو الا الی اللہ تسیر الامور پڑھے 41 مرتبہ، الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور۔ یہاں اس بات کا بھی تصور کرے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اللہ عز و جل سے ادائیگی قرض کی دعا بھی مانگ لے۔ جب صورت مکمل ہو جائے تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز کو 41 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح اس مبارک صورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 دن کا یہ عمل ہے۔ 21 دن جب مکمل ہو جائیں گے، بارش اس پر موسلا دھار بارش برسے گی، جس طرح لگاتار مسلسل بارش برستی ہے، رزق کی بارش اللہ پاک اس پر برسائیں گے، لوگوں میں زبردست مقبولیت ہوگی، اور اس عمل کو اگر 100% پرہیز کے ساتھ کرے گا تو اس کے وہ نتائج مرتب ہوں گے جو حیران کن ہوں گے۔
اللہ عز و جل اس طرح اس کی مدد فرمائیں گے، اس پر خصوصی فضل ہو جائے گا، دعاؤں کی قبولیت کا بھی شرف حاصل ہوگا، اور دن بدن مالی ترقی بھی حاصل ہوگی، اور جتنی مجاہدے کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت اتنی ہی اس میں برکات عطا فرمائیں گے، اور جتنی یکسوئی کے ساتھ عمل ہوگا اتنی اثرات و برکات زیادہ ہوں گے، نتائج مرتب ہوں گے۔ اسی لیے جو ایسے ہی عمل کیے جاتے ہیں بعض اوقات ان کے اندر نتائج نہیں ہوتے، ہاں پابند شریعت ہے، پابند طریقت ہے، تو اس کی باتوں میں، اس کی زبان میں، اس کے کلمات میں اللہ پاک تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس شروع ہو رہا ہے، الف لام میم، اللہ پاک نے ان 3 روحانی قوتوں کو اس میں بیان کیا ہے جن کے ذریعے سے ہمارے اندر طاقت آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے الف، علماء نے عجیب نقطہ یہاں لکھا ہے، فرمایا کہ جب الف کہتے ہو اس کا ایسا مخرج ہے جو انسان کے منہ کے اندر ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جب لام کہتے ہو آدھا مخرج ظاہر ہے اور آدھا مخرج غائب ہے۔ تو میم جب کہتے ہیں تو مخرج ہونٹوں پہ آ جاتا ہے، یہ یعنی میم ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ 3 طاقتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان طاقتوں سے انسان روحانی پرواز حاصل کر سکتا ہے۔ الف سے مراد اللہ کی ذات عالی ہے جو غیب الغیب ہے، دنیا میں تو دیکھا نہیں جا سکتا، آخرت میں یہ جو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے شروع فرمائی، اس کا اختتام اور اس کی تکمیل اللہ کے دیدار پر ہوگی جنت میں۔ یہ خیر چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، ختم نہیں ہونی۔ اللہ غیب الغیب ہے، اور جبرائیل آدھا ظاہر آدھا غائب، تعلیم دینے کے لیے درمیان میں اللہ سے پیغام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو آگے میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے۔ اب غیب الغیب اور غیب کی تعلیم کو آگے چلانے والے، غیب کی خبریں دینے والے اور روحانی قوت اور پاورز انسان کے اندر پیدا کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی تعلیمات پر، حضور کے نقش قدم پر صحابہ کرام چلے، اللہ نے ان کو روحانی قوت عطا فرمائی، پوری دنیا پر اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یہ منبع خیر حضور کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روحانیت حاصل کرتے ہیں، تو پوری دنیا پر اللہ پاک عروج عطا فرمائیں گے۔ وہ بادشاہت اللہ پاک فرد سے لے کر ملت تک، ایک آدمی سے لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں تک۔ آج تو باطل ہماری تعداد کم کرنے کو بیٹھا ہے، حالانکہ ان کے پاس تعداد نہیں ہے، بچے جننا ان کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے، فیملی نظام معطل ہے، اور ہم مسلمانوں کا اللہ نے فیملی نظام زبردست بنایا ہے۔ بچے جننے والی عورت زیادہ باکمال، بچے زیادہ ہیں، تعداد بھی ہماری زیادہ ہے، اور روحانیت بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔